بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا، اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو پالنے والا وہی ہے، لہراتے ہوئے سمندروں کے مچھلیوں کو کھلانے والا بھی وہی ہے، پہاڑوں میں زندگی بسر کرنے والے چرندوں کو کھلانے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا وہ رب العزت ہے، اور ہریالی میں اڑتے ہوئے پرندوں کو اور تتلیوں کے روپ اور رنگ بنانے والا وہ رب العزت ہے، اور آسمان کو سجایا چاند اور سورج اور ستاروں سے، اور زمین میں بسایا اشرف المخلوقات انسان کو۔ انسان کی ساری ضروریتیں پورے کرنے والا صرف رب العزت ہے، عزت دینے والا عزت لینے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور پالنہار ہے مشکل کشا صرف اللہ ہی ہے اور کوئی مخلوق میں نہیں ہے، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کے اندر ہی اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت نازل ہو، خصوصیت کے ساتھ جو ہدایت دے کر بھیجا آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہو۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں آپ کے سامنے سورہ الحشر کی ایک آیت پیش کیا ہوں اور سورہ رحمان کی چند آیتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ آج کا عنوان ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کی فضیلت ہے۔ آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو اس باتوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ یقیناً یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ وہ رب ہے، سارے جہاں کا رب ہے، یعنی سارے جہاں کو پالنے والا اور پوسنے والا اور اس کو چلانے والا وہ اکیلا ہے، وہی رب العالمین اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کو اپنی طرف سے نازل کیا ہے۔ یہ جو قرآن ہے کلام اللہ ہے، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کا بات ہے یہ قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو، تو قرآن پاک تلاوت کیا کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اوبہو گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک پڑھنی چاہیے۔ میرے بزرگ اور عزیز دوستو، یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے دوست اور میرے احباب، قرآن مجید تو ہم لوگ بہت زیادہ ہی پڑھ چکے ہیں، یعنی کسی نے 50 بار، کسی نے 20 بار، کسی نے 10 بار ہر رمضان میں پورا کر چکے ہیں۔ لیکن غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہم نے تلاوت کیا ہے کہ اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ سے کیا گفتگو کیے ہیں، اس کے اوپر میں ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ تو یہاں پر ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بزرگ اور عزیز دوستوں کہ قرآن پاک پڑھنے میں نیکیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف کے لیے 10 نیکیاں ہیں، یہ بے شک، لیکن اس کو سمجھنا بہت بڑی ضروری چیز ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھنا اور ہے، پڑھ کر سمجھنا اور عمل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھے اور خود سمجھے اور عمل کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پوچھا گیا ہے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یوں ہے کہ چلتا پھرتا قرآن ہے،
یعنی چلتا پھرتا قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چلتے، جب بھی پھرتے، جب بھی بیٹھتے، جب بھی کھاتے، جب بھی سوتے، تو قرآن کے مطابق ان کی زندگی گزرتی تھی، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کی کتاب بے شک ہم مانتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ قرآن کے اوپر ہمارا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کسی مسلمان کا۔ لیکن یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جس کو جو بھاشا میں آتا ہو، جو بھی زبان جانتا ہو، ہر زبان کے اندر میں اس کو ترجمہ کیا گیا ہے، چاہے عربی سے اردو ہو، چاہے عربی سے انگریزی ہو، چاہے تمل ہو، چاہے تیلگو ہو، کوئی بھی انگریزی ہو، کوئی بھی زبان میں آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ ہمیں پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو کہنے کا مقصد وہی ہے، اور قرآن مجید دنیاوی اور اخروی بلائیوں کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ قرآن جو ہے دنیاوی اور اخروی آخرت کے لیے، یہ دونوں کے لیے رہنمائی کرتی ہے، یعنی گائیڈ بتاتی ہے، راستہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارے اور آخرت پانے کے لیے کیا کرنی چاہیے، یہ بتاتی ہے قرآن، اور ایسا مضبوط اور سیدھا راستہ دکھلاتی ہے، تاکہ قرآن جو ہے آپ کو سیدھی راستہ دکھاتی ہے۔ جنت میں جانے والا راستہ صرف قرآن ہی دکھا سکتا ہے، اور کوئی دنیا میں کوئی کتاب نہیں دکھا سکتی، یہ یقین رکھنی چاہیے، جو انسان کی جنت تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ یعنی انسان فلاح پا کر کے جنت پانا چاہتا ہے، یعنی ہمارا مقصد جو ہے دنیا حاصل کرنا نہیں ہے، ایک مومن کا مقصد وہ ہے کہ آخرت میں جنت حاصل کرنا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ایک مومن کا، کہ جنت حاصل کرنا ہے۔ جو حاصل کرنے کی جو طور و طریقہ ہے وہ قرآن مجید بتاتا ہے ہمیں۔ تو ہمارا اگر صحیح ہماری مقصد ہے تو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے ہی ہمارا مقصد پورا ہوگا، ورنہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا، یہ جاننے چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سورہ اسراء کی آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم انسان و جن مل کر کے اس قرآن جیسا لانا چاہے تو اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کھلی چیلنج ہے کہ اگر تم کوئی کو انسان، سب کو ملا دیا گیا، صرف مسلمانوں کو نہیں، سارے انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سب مل جائیے اور تمہارے ساتھ جنوں کو بھی ملا لیجئے، اگر قرآن جیسا کوئی چیز لانا چاہتے ہیں یقیناً نہیں لا سکو گے، یعنی نہیں لا سکو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرماتا ہے۔ اور ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ، کوئی بھی ایسا قرآن نہیں بلکہ ایک سورج بھی نہیں لا سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چیلنج ہے۔ یعنی جب نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جب سے لے کر آج تک یعنی قیامت تک کوئی ایسا قرآن نہیں بنا سکتا، ایسا قرآن نہیں لا سکتا، کیونکہ بہت سے لوگ کوشش کیے، یہودی اور نصرانی بہت سے لوگ کوشش کی کہ قرآن جیسا کچھ الفاظ، کچھ صورتیں بنائیں، کچھ آیتیں بنائیں، لیکن ابھی تک وہ لوگ نہیں بنا سکے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چیلنج ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کا حفاظت کرنے کا ذمہ داری لیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ خود اس کا حفاظت کر رہا ہے، تو کوئی اس کو نہ رد و بدل کر سکتا ہے، نہ ایسا کوئی چیز بنا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا راستہ ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری بھی دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، جو مومن ہوتا ہے، یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ نیک عمل کرتا ہے۔ کیسا نیک عمل کرتا ہے؟ جو عمل اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو، جو عمل آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر دکھائے ہو، اگر اس طریقے سے جو چلتا ہے مومن، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبریاں سنا رہا ہے، یعنی جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے، اور وہ بہت بڑا اجر بھی دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں فرماتا ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت لینے کا، یعنی اپنے آپ کو حفاظت لینے کا قرآن کا سورہ الحشر میں، سورہ الحجر میں فرما رہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو، ذکر کا مطلب ہے کہ
قرآن کو اتارا ہے، نازل فرمائے، اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی حفاظت کرنے والا میں ہوں، فرما رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کا حفاظت کر رہا ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس زمین کے اوپر میں اگر کوئی کتاب تلاوت کرنے والی ہے تو صرف قرآن ہی قرآن تلاوت ہو رہی ہے، اور اس زمین کے اوپر کوئی کتاب، کوئی آسمانی کتاب یعنی تورات، زبور، انجیل، کوئی بھی کتاب لے لیجئے، ان کے پاس وہی شکل پہ آج تک موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسا قرآن، ایسا کتاب ہے کہ جب نازل کیا گیا ہے اس دن سے لے کر کے، جب مکمل کیا گیا ہے اس دن سے لے کر کے آج تک بہو ایسے ہی الفاظ، ایسے ہی آواز موجود ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ یہی یہ کتاب ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت کرنے والی کتاب صرف قرآن مجید ہے۔ میرے بزرگ اور عزیزوں، اتنی اہمیت والی کتاب کو ہم لوگوں نے طاق پر ڈال دیا، یعنی کبھی کا نکالا، کوئی مر گئے تو 3 دن میں نکالے یا 40 دن میں نکالے، اور یوں چوتا کہانی کے جیسا پڑھ دیے اور رکھ دیے۔ یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی تلاوت کرنے کا من چاہے فوراً اس کو تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ تلاوت کرتے ہو، جب آپ کا من تلاوت کرنے سے ریز ہو رہا ہے، یعنی آپ کی من ہٹ رہی ہے، تو فوراً بند کر دو، پھر اس کو بعد میں تلاوت کرو۔ یعنی تلاوت کرنے کا ترتیب اور تنظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو یعنی پڑھتے رہو، جہاں تک پڑھنے کا من چاہے وہاں تک پڑھتے رہو۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر انسان بننا چاہتے ہو، یعنی لوگوں کے اندر میں تم سب سے بہتر اچھا انسان، اچھا آدمی بننا چاہتے ہو، تو ایک نسخہ بتایا، دیکھو صرف ایک نسخہ بتایا کہ تم قرآن پڑھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ جو پڑھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا وہی انسان سب سے بہتر انسان ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب غور و فکر کیجئے کہ ہم کتنا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم کتنے لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، اگر ایک سورہ کیوں نہ ہو ہمیں آتا ہے تو جہاں تک اس سورے کو دوسرے تک پہنچائے، دوسرے کو سکھانے کی کوشش کرے، انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سے نیکیاں دے گا، اتنا نیکیاں دے گا کہ اس کے کوئی گنتی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے، ہر حروف کا 10 نیکی ملے گا۔ آپ سکھائیں گے کتنے لکھیں، کتنے حروف آپ گنتی کر سکو گے؟ بے شک ہم گنتی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ لوگوں نے دوسرے لوگوں کو قرآن سکھائیں، کیونکہ وہ آدمی سب سے بہتر بن جائے گا۔ تو میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، قرآن مجید میں شفا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ پر ہمارا یقین ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے شفا بنا دیا اللہ سے۔ اس کے لیے آپ نے دیکھ لیجئے قرآن مجید میں سورہ یونس کے اندر میں آیت ہے، اے لوگو تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف نصیحت آ چکی ہے، یعنی نصیحت کی کتاب بھی ہے۔ یہ جو کتاب ہے ہمارے لیے نصیحت کی کتاب ہے، نصیحت آ چکی ہے۔ یہ دلوں کی مریض یعنی دلوں کی بیماری کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے اندر میں 2 یا 3 چیزیں ہیں، دیکھیے۔ ایک ہے نصیحت، اگر تم نصیحت پانا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو اور خود سمجھو اور عمل کرو، تو آپ نے نصیحت پا چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دل کی بیماری یعنی بغض، کینہ، کپٹ، ہرس، دنیاوی ہرس اور مال دولت کی ہرس وغیرہ وغیرہ جتنے بھی یہ مرائض رہتے ہیں، یہ بیماری ہوتی ہے، دل کی بیماری ہے۔ اگر جسمانی بیماری ہوتی کوئی ڈاکٹر اچھا کر سکتا ہے، لیکن جس کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے کوئی ڈاکٹر اس کو نہیں کر سکتا، اچھا نہیں کر سکتا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف قرآن مجید میں اس کی علاج ہے۔ اسی لیے شفا کہا گیا کہ آپ کی جو بھی بیماریاں ہیں، جو بھی برائیاں ہیں آپ کے اندر، اگر اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اور اس کو سمجھیے اور عمل کیجئے، انشاءاللہ ضرور وہ بیماریاں دور ہو جائیں گے۔ یعنی دلوں کی مریض کو دور کرنے والی شفا ہے، اور مومنوں کے لیے، جو مومن ہوتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، یہ یعنی سیدھا راستہ دکھانے والا، اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، جنت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ صرف یہ ہدایت، اگر کسی کو اللہ کا ہدایت مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔
میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، بہت سے نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن انسان کو، جو مسلمان، جو مومن ہے، اگر اس کو ہدایت مل گئی تو فلاح پا جائے گا، جس کے وجہ سے یعنی قرآن مجید کی وجہ سے آپ کو ہدایت بھی ملتی ہے اور اللہ کی رحمت آپ پر آتی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ رحمان، رحیم، کریم، جبار جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے صفتی جو نام ہے، اللہ کا نام چھوڑ کر باقی جتنے بھی نام ہے، غفور وغیرہ، اس کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ کا جو نام ہے وہ رحمت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کو سمجھا رہے تھے کہ کوئی کسی کے عمل کے وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کسی کے عمل کے وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی، میرے اوپر بھی اللہ کی رحمت نہ ہو تو میں بھی نہیں جا سکتا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ بانٹنے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے، خود اللہ کا رحمت نہ ہو۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کسی کو جنت میں بھیج دینا، کسی کو جہنم میں بھیجنا اختیار نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو، اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے نہ بتا دے، جب تک کوئی صحابی کو جنت کا بشارت نہیں کیا گیا۔ اس کو یاد رکھیے کہ آپ کے اندر میں سوال ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کو جنتی قرار دیے، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا، جیسا کہ عشرہ مبشرہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جیسا کہ عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، حضرت علی ہے، طلحہ ہے وغیرہ، جتنے بھی لوگوں کو جنت کی بشارت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم سے ہی دیا گیا۔ اس سے صاف بات یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، جب تک کہ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نہ آ جائے، وحی نہ آ جائے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہتے۔ وما انطق عن الہویٰ، اللہ کے نبی جب تک یہ بات نہیں کہتے کہ جب تک کہ وحی نہ آ جائے، اپنے مرضی سے نہیں کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے ذریعے سے نہیں کہتے جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات کیا ہے، سب کے سب وحی کے ذریعے سے ہی کیا گیا ہے۔ لیکن لوگوں کا عقیدہ ایسا بن گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ جانتے ہیں، گزرنے والا، گزر جانے والا، آنے والا، جنت میں جو ہے، جہنم میں جو ہے، سب کے بارے میں غیب کا علم رکھتے ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ بن گیا، یہ غلط عقیدہ ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں فرماتا ہے، دیکھیے کہ کہہ دیجئے کہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ یہ جو مرائض، جو دل کی مرائض جو ہے، بیماریاں جو ہے، اس کے لیے شفا ہے۔ نیز فرمایا کہ اور ہم تم پر قرآن جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارہ ہیں اور وہ ذائقہ ہی کرتے ہیں۔ یعنی جو ایمان لائے ان لوگوں کے لیے شفا ہے، جو ایمان نہیں لائے ان لوگوں کے نقصان ہے، خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید دل کی اتحادی اور اخلاقی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ غور کیجئے، دو چیز ہے، یعنی جو مرائض، جو دل کی بیماریاں ہیں اس کے لیے، اور جسمانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے معوذتین پڑھا کرتے تھے۔ معوذتین مطلب قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو سورے کو ملا کر کے معوذتین کہا جاتا ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے، جب معوذتین پڑھا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ہی عکس ہے، اللہ کا ہی نور سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیماری ہوا کرتا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیماری ہوئے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ لوگوں نے کہتے کہ نور من اللہ کہتے، یعنی اللہ کا ہی نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آ گئے، یہ غلط عقیدہ ہے، اس کو درست کر لیجئے، کیونکہ یہ عقیدے کے اندر کا ایک حصہ ہے۔ عقیدہ جس کا صحیح نہیں ہے وہ جتنا بھی عمل کریں گے وہ بیکار ہو جائے گا۔
یعنی جو مخلوق ہی ہوتا ہے، خالق جو ہے خالق ہے، خالق کا مقام خالق کو ہے، مخلوق کے اندر میں افضلیت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، امام الانبیاء ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے یہ ہم مانتے ہیں، سارے انسانوں سے بہتر ہے یہ ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ ہی نبی میں آ گئے، نبی ہی اللہ بن کر زمین پر آ گئے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ یہ جیسا نصرانی جیسا کرتے عقیدہ، نصرانی لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر میں آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام ہی آ گئے، لوگوں کے گناہوں کے لیے اپنا خون بہا دیے اور چلے گئے، ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ کچھ مسلمانوں کے اندر میں بھی آ گیا، اس کو درست کر لیجیے، صحیح عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے، جب بھی بیمار ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھا کرتے تھے، یعنی خلوص برب الفلق اور خلوص برب الناس۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے 5016، اس کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو اپنے اوپر معوذتین پڑھ کر دم کر لیتے تھے، پھر جب آپ کی بیماری میں شدت پیدا ہو جاتی تھی، یعنی بیماری بڑھ جاتی تھی، تو میں آپ پر دم کرتی تھی، لیکن آپ ہی کے ہاتھوں پر کر کر آپ پر پھیر دیتی تھی، آپ کے ہاتھ کے برکت کی امید کرتی، یعنی شفا ہو جاتے۔ یعنی یہاں پر دم کرنے کا ایک چیز ہے، اسلام کے اندر میں اگر کوئی بیمار ہوتے تو دم کرنا جائز ہے، دم کر سکتے ہیں۔ غور کیجئے، دم کرنا چھوڑ دیا ہمارے لوگ، تعویذ دینا شروع کر دیے۔ ہمارے بچپن میں جب پڑھتے تھے ہم لوگ اسلام پیٹ وغیرہ میں، تو مسجدوں کے پاس شام کے 6 بجے لوگ لائن لگتے تھے کہ امام صاحب دم کریں، دعا پڑھیں، لیکن آج حالات یہ ہو گئی ہماری مسجدوں میں دم کرنا چھوڑ دیے، تعویذ دینا شروع کر دیے۔ 10 روپیے سے لے کر کے 10,000 50,000 تک بھی تعویذیں دے رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں قرآن کی، کیونکہ جو تعویذ ہے اس کے اندر میں قرآنی آیات رہتے ہیں، جو قرآنی آیات آپ باندھیں گے ہاتھ میں، آپ پیشاب پیخانے میں جائیں گے، ہم بستری اپنی بیوی سے ملو گے، کیا اس کی عزت اتنا ہی رکھیں؟ کیا یہ حرمتی نہیں ہو رہی ہے؟ اور کچھ لوگ پانی میں گلا کر کے پی لیتے وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآنی آیات خون سے لکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، خون سے لکھ کر کے دے رہے ہیں۔ یہ سب قرآن کی بے حرمتی ہے۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ پڑھو، تلاوت کرو، سمجھو اور عمل کرو، فلاح پا جاؤ، اس لیے نازل کیا گیا ہے۔ اتنا ہی شفا جو ہے دم کرنے کا طریقہ ہے، وہ ایک طریقہ ہے، اس کو ہم لوگ جاننا چاہیے، ایسا کرنی چاہیے جس طریقے سے آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، آخری جو عشر کی آیتیں ہیں وغیرہ، جو بھی معوذتین ہیں، قل کے صورتیں ہیں، اس کو پڑھیے اور یقین رکھیے اور دم کیجیے، درود پڑھیے، دم کیجیے۔ یہ دم کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اہل سنت الجماعت کا یہی صحیح عقیدہ ہے۔ لیکن نام کے اہل سنت الجماعت کے لوگ کو ہم دیکھتے ہیں کہ تعویذیں بنتے جا رہے ہیں، بنتے جا رہے ہیں، بنتے جا رہے ہیں، اور دکانیں کھول دیے، یہاں تک کہ اس میں بھی ڈیمانڈ ہے، فلانی دکان کی اتنا، فلانی دکان کی اتنا، فلانی تعویذ کا اتنا، فلانی تعویذ کا اتنا۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے انشاءاللہ اس کے اوپر غور و فکر کیجئے، جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کیجئے، اپنے لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کیجئے۔ اگر ہم نہیں کوشش کریں گے اور کون کوشش کرے گا؟ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس باتوں پر غور و فکر کیجئے کہ یاد رہے کہ قرآن مجید دل کی عقائد، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں اور اس کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ یہاں پر 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خاص بندے اور دوست۔ دوست کہتے ہیں کہ ولی اللہ، اللہ کے دوست کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، جتنے ولی اللہ ہم دیکھ رہے ہیں، جتنے قوالی دیکھ رہے ہیں، جتنے بجنا دیکھ رہے ہیں نا، یہ ولی اللہ کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں تھے، ایسے بھی کپڑے ہیں، ویسے لوگوں کو بھی ولی اللہ بنا دیا۔ ان کے بدن پر کپڑا نہیں، کبھی نماز نہیں، کبھی قرآن نہیں تلاوت کیے، ایسے لوگوں کو ولی اللہ بنا دیے، وہاں پر تجارت ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جو ایمان ہے آخری نبی، انہوں نے فرما رہے ہیں کہ ولی اللہ کے صفت کیا ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں اور اسے خاص بندے ہوتے ہیں۔ یہ ہے
یعنی پہچان دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کسوٹی پہ ہم مانیں گے تو صحیح ہو سکتا. لیکن ایسے ولی اللہ کہ جو عورت کو بھی ولی اللہ بنا دیے، مرد کو بھی ولی اللہ بنا دیے، کبھی نماز نہیں آتا، کبھی طہارت نہیں ہے، کبھی کپڑا ہی برابر نہیں، ایسے لوگوں کو ولی اللہ بنا کر اور وہاں پر سب کچھ ہو رہا ہے جو آپ جانتے ہیں. اور سنیے، غور فکر کیجئے، قرآن کریم تلاوت کرنے کا ترتیب تنظیم بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہی فرما دیا. کیا فرمایا؟ وَرَتَلِ الْقُرْآنَ تَرْزِيلًا وَتَّرِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کے پڑھا کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹہر ٹہر کر. غور کیجئے، ہمارے اماموں نے، ہمارے حافظوں نے رمضان میں کس طریقے سے ٹہر ٹہر کے پڑھتے ہیں. صرف ہم لوگوں کو جو تھوڑا تھوڑا پڑھنے جو آتا ہے، ان لوگوں پیچھے جو کھڑتے ہیں نا مقتدی، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. صرف اتنا ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یعلمون تعلمون، کسی کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کسی نے کہتا ہے ہمارے مسجد میں اتنا سپیڈ پڑھتے ہیں، اور کہتا ہے آپ کی کیا ہمارے امام نے اتنا سپیڈ پڑھتے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ کے حکم ہے؟ نہیں ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. ان کو بھی علم ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ مجبور ہے. انہیں مجبور ہے، ان کو استاد بھی مجبور ہے، جیسا سکھایا ایسے عمل کر رہے ہیں. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. رک رک کر پڑھنے کا حکم ہے کہ اس کے جو الفاظ و تلفظ ہے برابر ادا کرنے کا حکم ہے قرآن کریم کی. اللہ کا کلام ہے، اللہ سے بات کر رہے ہیں اتنا فاسٹ. کسی سے بات کریں، کوئی آفیسر کے پاس کرتے ہیں، کسی آفیسر سے بات کرتے ہیں، اتنا آسان اور اتنا اہتمام کے ساتھ، اتنا نرمی کے ساتھ اور اتنا خوش و خضوع کے ساتھ کر بات کریں گے. کیا اللہ کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ یہی ہے؟ میرے بزرگ اور دوستوں، جو مسجد کے بڑے ہیں ان لوگوں نے غور و فکر کیجئے کہ ایسے حافظ کو لائیے جو رک رک کر آرام سے پڑھو، اور آدھا پارہ کیوں نہ ہو، لوگوں کو سمجھ میں آئے، خود سمجھے. یہ ہے اللہ کا حکم ہے. یہ وَتَرِلْ قُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر. یہ سورہ مزمل کی آیت ہے. آخری بات میں نے آپ کے سامنے رکھ کر میں ختم کر دیتا ہوں خطبہ، کہ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہمارے بہت سے اکثر بھائی لوگ قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو طاق میں رکھ دیا، کپڑے میں لپٹ کر رکھ دیا، دھول مٹی کیوں نہ ہو، کبھی کبھی جھٹکے نکالے، کوئی مر گئے تو نکالیں گے، پڑے یا تو نہیں. ایسے حالات پڑی ہے قرآن. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے تباہی ہمارے اوپر شروع ہو گئی. تو جن لوگوں نے، کچھ لوگوں نے قرآن کو کم پڑھتے ہیں اور دیگر کتابوں کو زیادہ پڑھتے ہیں. جتنا زیادہ تلاوت قرآن کی کرنی چاہیے اس کو بازوق رکھ کر کے دوسری کتابیں پڑھنا چالو کر دیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کمپلینٹ کرتے ہیں، اے اللہ دیکھیے کیا ہے کہ سورہ الفرقان، قرآن کے نام سے ہی ایک سورہ ہے. سورہ الفرقان میں 30ویں آیت ہے. آپ بعد میں جا کے دیکھ لیجئے. قرآن میں الفرقان کے نام سے 30ویں آیت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہیں گے، دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے، یعنی ہم لوگوں نے، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. چھوڑ دیا قرآن کو ہم لوگوں نے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے، اے اللہ میرے بندے، میرے لوگوں نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یعنی قرآن کو پڑھنے کی جگہ دوسری کتابیں پڑھنا چالو کر دی. اس کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اس لیے ان لوگوں کے لیے پنشمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن مجید ایک مضبوط رسی ہے. قرآن مجید ایک مضبوط رسی ہے. اس کا ایک سر یعنی ایک انچل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے. بس تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی اس کے بعد ہلاک نہیں ہوگے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلسلۃ الصحیحہ میں ہے کہ ایک انچل جو ہے، ایک کونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک کونا ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو رسی پکڑ کر کے انشاءاللہ ہم جنت میں جا سکیں گے اور کسی کا دامن پڑھنے کا کوئی ضرورت نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.